ذی الحج شریف کا ماہ مقدس ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے، اور ذی الحج کا شمار ان 4 مہینوں میں بھی ہوتا ہے جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ ذی الحج کو ذی الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں حج کیا جاتا ہے، اور حج کے نام سے اس ماہ مقدس کو ذی الحج سے موسوم کیا گیا۔ ذی الحج شریف کے پہلے عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور انہیں ایام معلومات کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ کریم نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے عید قربان کی صبح کی، ولیال عشر، اور ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور رمضان المبارک کی جفت اور طاق راتوں کی، واللیل اذا یسر، اور محبوب کے معراج پہ جانے والی رات کی۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جن کی قسم رب نے اٹھائی، اور رب جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ چیز بڑی عظمت والی ہے، مقام والی۔ کیونکہ رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ قسم اٹھاتے ہیں، اور ہم لوگ قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی جو عظمت والی ہو، مقام والی ہو، شان والی ہو۔ تو رب بطور خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ مخلوق رب کی قسم اٹھاتی ہے، رب کے کلام کی قسم اٹھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب رب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ چیز عظمت میں، مقام میں، شان میں بہت ہی بلند ہے، کہ جس کی قسم رب اٹھا رہا ہو وہ چیز کتنی عظمت والی ہوگی۔ تو ذی الحج کی اس پہلی 10 راتوں کی قسم رب نے اٹھائی۔ ذی الحج شریف کا پہلا عشرہ مقام والا ہے۔ پھر ذی الحج شریف کی پہلی تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا کائنات سے ہوا۔ ذی الحج شریف کی 8 تاریخ یوم ترویہ کہلاتی ہے، اور یہ سوچ بچار کا دن ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل عرب ذی الحج کی 8 کو اپنی اونٹوں کو سیراب کرتے تھے، پانی سے پانی اچھی طرح پلا دیتے تھے تاکہ عرفہ تک ان کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 8ویں کی رات کو حضرت سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں رب کی طرف سے بشارت ہوئی تھی کہ کم فکر بل قربان، کہ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی دو۔ اور جب آپ نے مختلف قربانیاں دی تو 8 کو اشارہ ہوا کہ اپنی جان سے پیارا جو بیٹا ہے اسماعیل، اس کو ذبح کر دو۔ یہ 8ویں کی رات کو خواب آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ سوچنے لگ گئے کہ آیا یہ خواب رحمانی ہے یا ویسے، اور اسی سوچ بچار میں 8ویں کی رات گزری، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور اسی دن ہی حج ہوتا ہے، اور عرفہ اعراف سے، اور عرفہ جب 9 کو آپ نے وہی خواب دیکھا
تو حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کو یقین آ گیا کہ یہ خواب شیطانی نہیں، یہ رحمانی ہے، کہ رب حقیقتاً ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور 10 ذی الحج کو یہ قربانی کا یوم نحر ہے۔ 9 کو ادھر بھی حج پڑھی جاتی ہے اور 10 کو قربانی ہوتی ہے، تو 10 قربانی کا دن ہے۔ آگے 11 12 13 ایام تشریق ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ حضور ہر مہینے ان دنوں روزہ رکھتے تھے۔ ذی الحج کو نبی جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں نا، تو آپ نے مواخات کیا ہے، غربت تھی، اسرت تھی، تنگی تھی، تو آپ نے انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا ہے۔ 12 ذی الحج کو حضور نے مولا کائنات جب انصار اور مہاجر کے بھائی بھائی بنایا، تو مولا کائنات روتے ہوئے آئے، حضور ہر ایک کو بھائی بنا دیا، میرا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیرا دنیا اور آخرت میں اللہ کا رسول جو بھائی۔ 14 تاریخ کو، اسی مہینہ کی 14 کو، مولا کائنات تیرے میرے پیر علی نے مسجد نبوی میں عین نماز پڑھتے ہوئے سائل کو حالت رکوع میں یہ اپنی چاندی کی انگوٹھی دی، عین سائل کو نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سائل نے کہا اہل مدینہ، میں غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، وہ مدینہ کا سائل تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آج کل کا نہیں، سپیکر پھاد لیا تھے، چال بھائی اللہ ہو، وہاں میں گارج ساریاں سہولتیں موجود ہوں۔ یہ سائل مسجد میں ویسے بھی مانگنا، کسی فقیر کا، بھکاری کا، یہ مسجد میں ویسے بھی مانگنا جائز نہیں ہے، اس لیے آپ سپیکر نہ دیا کریں گے، ناجائز ہے۔ انہوں نے اپنی سہولت ڈھونڈی، مسجد کا سپیکر استعمال کیا اور پننا، یعنی اتنا گوارا نہیں کرتے گھروں میں دکلوا۔ لیکن مدینہ میں حضور کے ہوتے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضور کے ہوتے ہوئے تو لوگ مانگتے نہیں تھے، اگر مانگتے تھے تو بہت مجبوری کی حالت میں مانگتے تھے۔ اور یہ اوائل کے دن ہو سکتا ہے وہ سائل مسلمان ہی نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے جب آ کے مسجد کے دروازے پہ مانگا نا، اور حالت نماز میں ہے، تو کہتا ہے مدینے والوں، میں نے سنا ہے مدینے والے نبی کے غلام سائل کو خالی نہیں بیچتے، تو میں خالی جا رہا ہوں۔ پھر اس نے صدا دی، او اہل مدینہ اور رسول اللہ کے غلاموں، اگر میں چلا گیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ملا، اگر میں انکار کروں گا تو وہ مانے گا نہیں، اگر اقرار کروں گا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ اکثر کسے نہیں دیتا تو کسے منن واسطے تیار نہیں ہونا، میں مدینے تے دا دامن۔ اور اگر سچ بولا تو مولا کائنات نے حالت رکوع میں اس طرح ہاتھ کیا، سائل نے سمجھا اور انگوٹھی اتار لی، اور آپ نے اللہ کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک علی کا ذکر قرآن کی شکل میں بلند فرما دی۔ اب ممبروں پہ بھی علی کا ذکر ہو، قیامت تک لوگ جب بھی انفاق کی بات ہوگی، جب بھی خرچ کی بات ہوگی، جب بھی سائلوں کو دینے کی بات ہوگی، تو علی کا ذکر ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے، ہمارے لیے رہنما بن جائے۔ سورہ مائدہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا مددگار و دوست، اللہ کا رسول تمہارا دوست، اللہ بھی ولی ہے، اللہ فرماتا میرا نبی بھی ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ کرتے کیا ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، رکوع کی حالت میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، رکوع کے حالت میں اللہ کے رستے میں
خرچ کرتے ہیں. یہ 14 ذی الحج تھی. 26 ذی الحج کو حضرت ادریس علی نبی انا پہ استغفار نازل. 27ویں ذی الحج کو حادثہ آ رہا ہے جب یزید نے مکہ پہ حملہ کیا تھا, مدینہ پہ حملہ کیا تھا. یہ حادثہ آ رہا 27 ذی الحج. 28 ذی الحج کو تیرا میرا علی یہ خلافت کے ممبر پہ تشریف فرما ہوا. تو ذی الحج جب چڑھے نا, آؤ ذرا حضور کی حدیثیں. حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں مشکوٰۃ شریف صفحہ 127 کہ اذا دخل العشر, جب ذی الحج کا مہینہ پہلا عشرہ چڑھے تو کیا کرو؟ آردو زحیکم واردو بعضکم یضحی, تم میں سے اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو لا یمسا عشرہ, تو وہ اپنے جسم اور بال کے قریب نہ جائے. جسم اور بال کے قریب یعنی نہ بال کٹواؤ نہ ناخن ترشواؤ. جس نے قربانی کا ارادہ کیا وہ کیا ہے, یہ 10 دن نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے, جسم کے کسی حصے کے قریب نہ جائے. فائدہ کیا ہے؟ فرمایا قربانی کا فائدہ تو ہے ہی, جو قربانی کرتا ہے, جو یہ کام کرے گا اس کو ایک اور قربانی کا ثواب مل جائے گا. یعنی 10 دن جس نے نبی کی سنت, نبی کے حکم کی سنت پیرا ہوا. اب آپ میں سے سب نے تو قربانی نہیں کرنی ہیں, آپ میں سے کچھ لوگوں نے, ان کے لیے تو حضور کی سنت, اور ان میں سے اگر کوئی یہ فرمان سن کے اپنی داڑھی بڑھا دے, اپنے ناخنوں کے قریب نہ جائے کہ حضور کا فرمان ہے عید کی نماز کے بعد پھر یہ تراش خراش کرنی ہے, تو اگر وہ قربانی نہ بھی کرے گا قربانی کا ثواب اسے مل جائے. مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے. ایک شخص حضور کی خدمت اقدس میں آیا, حضور میرے گھر بکری ہے, 2 دن دیے, ساڑھا گزر اوقات اس بکری نہ, اسی بکری کا دودھ وغیرہ پی کے ہم گزر اوقات کرتے ہیں, صبح شام پیتے ہیں. حضور قربانی کی عظمت, قربانی کا مقام یہ ہے, تو میں نے فضیلت سنی, حضور میں چاہتا ہوں اس بکری کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں, اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں, لیکن میرے گھر کا آخری سرمایہ وہی ہے. تو حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا رہنے دے. فرمایا کیا ہے؟ تیرے بچوں کا حق ہے, رہنے دے, رہنے دے. ہاں اگر تو قربانی کا ثواب, مقصد تو قربانی کا ثواب ہی ہے نا, چاہنا ہے تینوں قربانی دا ثواب انج کر, ذی الحج دا چند یا چڑھے پہلے 10 دن نہ ناخن کٹوا نہ بال کٹوا, پہلے 10 دن جسم اور کے کسی حصے کے قریب نہ جاؤ, اور عید پڑھ کے پھر تراش خراش کرو, تو اللہ کریم تجھے بغیر قربانی کے قربانی کا ثواب عطا فرمائے.